کے لیے آیا, میں آپ کے پاس یہاں جاننے کے لیے آیا, میں آپ کے پاس یہاں جاننے کے لیے آیا ہوں. نہیں, آپ جاننے کے لیے نہیں بلکہ آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. گجب بےعزتی ہے. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. میں جاہل ہوں مفتی صاحب, میں جاہل ہوں مفتی صاحب, میں جاہل ہوں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا, میں جاہل ہوں, جاہل مطلق ہوں, لیکن آپ, میں جاہل ہوں, جاہل مطلق ہوں, لیکن آپ ایک مختصر بات میں رکھنا چاہوں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ بدنام زمانہ مرتد مسٹر سچوالا, سو کالڈ سچوالا, کچھ دن کے لیے یوٹیوب کی دنیا سے غائب ہو گئے تھے اور اپنی کشتیاں سب جلا دی تھی انہوں نے. یعنی جتنی اسٹریمیں کی تھیں وہ ساری اسٹریمیں ڈیلیٹ کر دی تھیں, چینل بالکل صاف کلین کر دیا تھا. مجھے ایسا لگا اسی وقت, مجھے یعنی ایسا نہیں, کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی شاید ان کو اسلام کی توفیق ہو رہی ہو. اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھی بات تھی, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, اور کچھ دن کے لیے وہ گمراہی پھیلا رہے تھے, گمراہ ہو گئے تھے, لیکن بہت سے لوگوں کو, گمراہوں کو بھی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن میرا شک یہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے, کچھ ان کے پیچھے کچھ لوگ ہوں گے ہندوتوا کے ساتھ, چونکہ ان کی بڑی یعنی تعلقات تھے, تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں کچھ اختلافات ہوئے ہوں اور اس کے بعد انہوں نے اپنے چینل سے ویڈیو ہٹا دی ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ قرآن والا کے نام سے دوبارہ آئے, اور انہوں نے آتے ہی اپنی وہی حرکتیں شروع کی جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. تو انہوں نے 2-3 سوال علماء اسلام سے کیے, اور میں ان کا جواب نہیں دوں گا, صرف آپ کے سامنے میں سوال رکھ دوں گا کہ یہ سوال کتنے بودے ہیں. اور ایک آدمی, میں نے ان کی ویڈیو سنی, قرآن والا, سچ والا ہی کہوں گا میں ان کو, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اور فلاں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام میں آؤں, لیکن میرے کچھ سوال ہیں, اور علماء اسلام ان سوالات کا جواب دے دیں. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا کوئی الکتاب محمد ابن عبداللہ کو دی گئی تھی, یہ سوال ہے. اچھا, جواب قرآنی نصوص کی اساس پر ہونا چاہیے, غیر قرآنی جواب بالکل مسترد ہو جائے گا. یعنی قرآن سے آپ یہ ثابت کریں کہ الکتاب محمد ابن عبداللہ کو دی گئی, یعنی آپ قرآن میں ایک ایسی آیت دکھلائیں کہ جس میں یہ لکھا ہو, مثلا اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ ھذا الکتاب الذی انزلناہ علی محمد ابن عبداللہ, کو جس طرح کی آیت ہو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے محمد ابن عبداللہ پر نازل کیا. اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کی کوئی آیت ہوتی, تو سچوالا کا مطالبہ یہ ہوتا کہ نہیں, وہ محمد ابن عبداللہ جو مکہ میں پیدا ہوئے, کہ جن کی والدہ آمنہ تھی, مجھے اور جن کے دادا عبد المطلب تھے اور چچا ابو طالب تھے, وہ سارا بتائیں. اس کے بعد ان کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے حاضر نبی کا نام کیا واقعی محمد ہی تھا, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں کسی ایک بھی جگہ بنی اسماعیل کا ذکر ہے. تو دیکھیں, اور انہوں نے یہ سوال کیا اور اشارتاً میرا نام بھی لیا. تو ان کی فیملی کے ایک فرد نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ سوال سچوالا کی طرف سے ہیں, تو کیا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے. تو میں نے ان سے یہ بات کہی, اور میں آپ سب کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سچوالا کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی شرطیں نہ لگاتے. یہ تو وہ شرطیں ہیں کہ جو مشرکین نے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگائی تھی. انہوں نے سورہ فرقان میں ایک بات ذکر کی گئی ہے, وہ یہ کہ مشرکین نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوتا, یہ کیا بات کہ ٹکڑے ٹکڑوں میں آ رہا ہے, کبھی ایک آیت, کبھی 10 آیتیں, کبھی ایک سورت, پھر یعنی پورا قرآن ایک ساتھ دے دیا جائے, کیا مسئلہ ہے؟ اگر پورا قرآن ایک ساتھ آ جائے تو ہم اس کو مان لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں اس کا جواب دیا. ابھی اس بحث میں نہیں جانا کہ وہ جواب کیا ہے, لیکن میں آپ کو سوالات کی نوعیت بتا رہا ہوں. ایک موقع پر مشرکین نے سوال کیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے, یہ ہونا چاہیے تھا فلاں جو عظیم آدمی ہے, رجل من القریۃ عظیم, یہ جو فلاں بڑا آدمی ہے, چودھری صاحب ہیں, تو دراصل چودھری صاحب کے اوپر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ پنچایت کا سرپنچ جو ہے وہ تو خالی بیٹھا ہوا, اس پر تو قرآن نازل نہیں ہوا, اور ایک عام شخص کے اوپر کہ جس کے پاس کوئی حکومتی عہدہ یا وہ ٹرائبل لیڈرشپ اس کے پاس نہیں تھی, اس کے اوپر قرآن نازل ہو گیا. اس طرح کے, یا مثلا انہوں نے یہ سوال کیا, یہ اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ موجود ہے اور قرآن برحق ہے تو ہمیں وہ جنت کا ایک باغ
زمین کے اوپر دکھلا دے, یا جنت کا کوئی چشمہ زمین کے اوپر جاری کر دے, یعنی جنت ہمیں دنیا میں دے دے تو ہم مان لیں گے کہ قرآن کریم برحق ہے. اس طرح کے ان کے سوالات اور اعتراضات تھے. تو سچوالا نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے, اس سے ہٹ کر کوئی دوسری بات نہیں کی. بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اس طرح کے سوال کرنے سے پہلے میں سچوالا سے ایک بات کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ بھائی تمہیں اگر قرآن کا کوئی جواب چاہیے نا, تو پہلے تم اس بات کا اعلان کرو کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. جب تم قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور تم اسلام سے خود نکل چکے ہو, تو تمہیں قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ تمہارے لیے قرآن, حدیث, بائبل, گیتا یہ ساری کی ساری برابر ہیں, چونکہ تم ان میں سے کسی بھی ایک چیز پر ایمان نہیں رکھتے, اور تم خود یہ کہتے ہو کہ یہ جو قرآن ہے یہ گھڑا ہوا ہے. تو جب یہ قرآن گھڑا ہوا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, سپریم بینگ کا کلام نہیں ہے, تو پھر قرآن سے دلیل کا مطالبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو تم یہ کہو کہ ہاں جی میں قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہوں, قرآن سچی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے, خالق کائنات کی طرف سے بھیجی گئی ہے, اور مجھے اب اعتراض جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم اب مان لیں گے کہ آپ کا جو اعتراض ہے یہ ویلڈ ہے, لیکن ابھی جب آپ قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو اعتراض ویلڈ کہاں؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, بات اس پر ہونی چاہیے, آپ نے کہا نہیں قرآن سے غیر قرآنی جواب یا مثلا حدیث سے اگر آپ جواب دیں گے وہ معتبر نہیں ہوگا. میرا سوال یہ ہوگا کہ بھائی جن واسطوں اور ذریعوں سے حدیث ہم تک پہنچی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذریعے اور واسطے وہ ناقابل اعتبار ہیں, تو پھر انہی ذریعوں اور واسطوں سے تو قرآن ہم تک پہنچا ہے. یہ کوئی ہے کہ قرآن ہمیں کسی دوسری مخلوق نے پہنچایا ہے. قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے وہ قرآن تابعین کو دیا, تابعین نے وہ قرآن تبع تابعین کو دیا, اور وہاں سے ہم تک پہنچا. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی, صحابہ نے تابعین کو دی, تابعین نے تبع تابعین کو دی, وہاں سے ہم تک پہنچی. تو وہی ذریعے اور وہی واسطے حدیثوں کے ہیں, وہی ذریعے اور وہی واسطے قرآن کے ہیں. تو اگر قرآن معتبر ہے اور اس بنیاد پر حدیثیں غیر معتبر ہیں, تو پھر آپ کی اس تھیوری کے اعتبار سے قرآن بھی غیر معتبر ہونا چاہیے. تو پھر قرآن سے ہی دلیل کا مطالبہ کیوں؟ اور ہم قرآن سے بھی دلیلیں دے سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے ان چیزوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, ثابت کیا جا چکا ہے, میں نے کئی مرتبہ خود ثابت کیا ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی ہدایت کا یعنی گمراہ ہونے کا اتنا ملال ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ واپس سیدھے راستے پر لے کر آئے, تو پھر آپ اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر بینر لگا کر یہ اعتراض نہ کریں, بلکہ وہ جو 5 آپشنز تھے جو میں نے آپ کو کئی مہینے پہلے دیے تھے مجھ سے گفتگو کرنے کے, وہ قیامت کی صبح تک کھلے ہوئے ہیں. 5 آپشن میں سے کوئی ایک آپشن بھی آپ منتخب کر لیں, اور جس وقت چاہیں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کی جائے گی. آپ لائیو کرنا چاہیں, آپ پرائیویٹ کرنا چاہیں, یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن یہ آپ اس وقت منتخب کریں گے ان 5 آپشن میں سے کوئی ایک آپشن جبکہ خود آپ کو اس بات کی تمنا ہو کہ میں گمراہی کے راستے پر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بنانے والا, میرا خالق مجھے سیدھے راستے پر لے کر آئے, اس لیے میں علماء اسلام سے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن اپنے چینل کے اوپر شیئر بننا اور اس کے بعد بینر لگا کے الٹے سیدھے سوال کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لوگ آپ کی شکست کو ابھی بھولے نہیں ہیں اور آپ کی حقیقت سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. تو یہ 2 باتیں تھیں. اب میں سب سے پہلے ایکنالج